سورہ تحریم کا دوسرا رکو اور آخری رکو اور 28ویں پارے کا بھی آخری رکو یعنی 20واں رکو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، تم اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع لاؤ. توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. یعنی توبۃ نصوحا وہ توبہ ہے کہ جس کے بعد بندہ گناہوں سے دور بھاگے، جس کے بعد اسے گناہوں سے نفرت ہو جائے. اصل جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ دل کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک گناہ کرتا ہے کوئی شخص تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اور دل خراب ہو جائے تو حدیث پاک میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ درست ہو تو پورا جسم کے سارے افعال درست ہوتے ہیں، اور وہ خراب ہو جائے تو جسم کے سارے افعال خراب ہوتے ہیں، اور وہ دل ہے. تو دل کی اصلاح کے لیے توبہ بہت ضروری ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع لائے، سچی پکی توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، افسوس کرے، ندامت کرے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کرے تو دل کی صفائی ہو جاتی ہے. اور جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو پھر عبادت میں بھی دل لگتا ہے. آپ دیکھیں اگر دل گندا ہو تو 4 رکعت فرض نہیں پڑے جا سکتے. 1 گھنٹہ آدمی کھڑا رہ سکتا ہے لیکن 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا. وہ 2 گھنٹے تک بک بک کر سکتا ہے لیکن ایک تسبیح سبحان اللہ کے نہیں پڑھ سکتا. اور اگر دل ستھرا ہو تو پوری رات عبادت میں گزر جائے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی مشکل ہی نہیں لگتی، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا. اصل مسئلہ دل کا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے. اے ایمان والوں، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب تمہاری خطائیں مٹا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے نبی کو رسوا نہ کرے گا اور نہ ہی ان مومنین کو رسوا کرے گا جو نبی کے ساتھ ہیں. قیامت کے دن نبی کی بھی شان دکھائی جائے گی اور مومنین کی شان بھی نبی کے صدقے میں دکھائی جائے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کی آگے اور ان کی دائیں طرف چل رہا ہوگا. یقولون ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے. یعنی یہ نور ہمیں جنت میں لے جائے، یہ نور ہمارے لیے ہمیشہ رہے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چاہت پر قادر ہے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کریں. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے. لوگ کہتے ہیں جناب آپ بدعقیدہ لوگوں پر سختی کیوں کرتے ہیں؟ نرمی ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نرمی کا حکم دیا، لیکن جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرمی ہے، اور جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی ہے. تو یہاں پر کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے اور وغلظ علیہم کے الفاظ ہیں، محبوب ان پر سختی کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کا بھی اظہار فرمایا.
اور آپ نے کئی گستاخوں کے لیے قتل کا حکم دیا. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں آپ نے 300 سے زائد منافقوں کا نام لے لے کر مسجد سے باہر نکالا. اب بتائیے، کسی کو نام لے کر کھڑا کرنا اور کھڑا کر کے مسجد سے باہر نکال دینا، یہ سختی ہے کہ نرمی ہے؟ سختی ہے. تو کیسے وہ ذلیل ہوئے اور کیسا رسول اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا؟ تو پورے قرآن پر ایمان ہے اور حضور کی پوری سیرت پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے وہ لے لیں اور جو ہمیں مشکل لگے اسے چھوڑ دیں. تو حضور نے جہاں چادر بچھائی ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخ کے لیے گردن اڑانے کا حکم بھی دیا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. تو حضور نے جہاں چادر بچھائی یہ بھی حضور کے اخلاق حسنہ ہے. اور جس گستاخ قاب بن اشرف، ابو رافع اور اس طرح کے جن گستاخوں کی گردن اڑانے کا حکم جاری کیا وہ بھی حضور کے اخلاق حسنہ ہے. حضور کا ہر عمل اخلاق حسنہ ہے. آپ دیکھیں نا، اگر گھر کے اندر والد بالکل ڈھیلے ہوں، بالکل ہی نرم ہوں، تو بتائیے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے؟ صبح صبح بچہ اٹھے اور کہ ابو مجھے اسکول نہیں جانا، اور والد صاحب کہیں کوئی بات نہیں بیٹا، شاباش سو جاؤ، تو لوگ اسے کیا کہیں گے کہ بھئی ایسی نرمی نہیں ہونی چاہیے. تو بچہ اسی طرح بچہ کہے ابو مجھے چھری چاہیے، مجھے چھری سے کھیلنا ہے، تو کیا باپ اس موقع پر نرمی کرے گا؟ کہے گا ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، لے لو چھری لے لو، اس طرح کہے گا. اس وقت وہ سختی کرے گا، اور بچہ اگر ضد کرے گا اور چھری کی طرف بڑھے گا تو ایک تھپڑ بھی رکھ دے گا اسے اور کہے گا آئندہ تو نے چھری کو ہاتھ لگا تیرا منہ توڑ دوں گا. اب یہ بتائیے کہ یہ جملے باپ جو کہہ رہا ہے یہ سختی کے جملے ہیں، لیکن یہ حسن اخلاق ہے. اس موقع پر نرمی یہ بد اخلاقی ہے، جہالت ہے. تو نرمی کے موقع پر نرمی کرنی ہے اور سختی کے موقع پر سختی کرنی. رسول اللہ نے فرمایا 7 برس کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ. تو بتائیے مارنے میں کیا پیار ہے کہ سختی ہے؟ در حقیقت یہ سختی بھی محبت کی وجہ سے ہے. تو فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کرو. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا انجام ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ کافروں کی مثال بیان کرتا ہے. نوح کی عورت اور حضرت لوط کی عورت. حضرت نوح علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند، حضرت لوط علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند. جس گھر میں نور اتر رہا ہے اس گھر میں حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی یہ دونوں منافقات ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نور اتنا قریب ہوتا ہے لیکن لوگ نہیں لیتے. تو کفار مکہ نے بھی یہی کیا کہ پورا عالم فیضیاب ہو رہا تھا اور انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ حضور تو مکے میں پیدا ہوئے، حضور نے مکے کے اندر ہی اعلان نبوت فرمایا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما، تو ان دونوں نے ان نبیوں سے دغا کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، یعنی اللہ کا غضب ان دونوں عورتوں پر آیا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. جب کسی سے کہا جائے کہ جناب آپ نیکی پر عمل کریں تو فوراً کہتے ہیں ہم کیا کریں، ماحول ایسا ہے. عورت سے کہا جائے کہ پردہ کریں تو وہ کہے کہ میرا شوہر نہیں کرنے دیتا، وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، وہ نیکی پر عمل نہیں کرنے دیتا. تو ان تمام وسوسوں کا جواب دیا جا رہا ہے. بتائیے فرعون سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ تو حضرت بی بی آسیہ فرعون کے گھر میں ہے اور فرعون ظالم ترین شخص، ماحول بڑا ظالمانہ، لیکن حضرت بی بی آسیہ نے اپنی جان قربان کر دی لیکن حق سے منہ نہیں موڑا.
فرعون نے حضرت بی بی آسیہ کے سامنے کئی لوگوں کو سزا دے کر دکھایا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں اس طرح سزا دوں گا. یہاں سے ہاتھ کاٹتا وہ کندھے سے، پاؤں کاٹتا پاؤں کی جڑ سے. اب آپ سوچیں کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں تو خون بہے گا اور انسان کیسا تڑپے گا. پھر تڑپتے ہوئے جسم کو وہ کھجور کے تنے پر اس طرح لٹکاتا کہ بڑے بڑے قیل اس کے جسم میں آر پار کیے جاتے ہیں. بتائیے کیلوں کے ذریعے جب اس کے کھجور کے تنے پر وہ تڑپتے ہوئے جسم کو رکھا جاتا وہ کتنی تڑپ ہوتی ہوگی. خون بہ کر اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل جاتی. اور یہ عمل فرعون نے کر کے دکھایا. تو بی بی آسیہ نے کیا کہا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی. تو انہوں نے اپنی جان پیش کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ بی بی آسیہ کا نکاح حضور سے فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. اور فرعون عورت کے قابل نہیں تھا، وہ ان کے کبھی قریب نہیں آیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، مسلمانوں کی مثال بیان کی کہ مسلمان جہاں بھی ہوں وہ کسی ظالم کے دبانے سے دبتے نہیں ہیں. فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے بیان کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب بی بی آسیہ نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور عمران کی بیٹی حضرت مریم کی مثال اللہ نے بیان کی. الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں عطا کیے. وصدقت بکلمات ربها، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی. وکتبہ، اور رب کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور حضرت مریم اللہ کی فرمانبردار تھے. تو جیسے بھی حالات ہوں انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے حالات ایسے ہیں، بلکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی بے حد مختصر ہے. یہ دنیا اور یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. نہ یہ لوگ مجھے قبر میں کام آئیں گے، نہ یہ رشتہ دار قبر میں کام آئیں گے. میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ 28واں پارہ مکمل ہوا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.